ہاں حضرت کریم ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اس کو نہیں پتا ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ لیکن بھائی وہ کریم ہے. ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا ہے. کریم ہے حضرت. اس سے کیا چھپا ہے حضرت؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. کیا تم سمجھتے ہو اس ذات کو نہیں پتا ہم وہ ایک چھت اور 4 دیواروں کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نہیں پتا. ہم اپنے موبائلوں پہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نہیں پتا. لیکن کیا ہے؟ پردے پاڑ والا. ہاں لیکن بس حضرت جی ایک بات کہوں گا بھائی خدا دا واسطہ جی کتے کو جائیں نہ کر چھڑی ہو کہ کام خراب ہو جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک چور پکڑا گیا. صدا اس کا ہاتھ کاٹ دو. مختصر کروں گا. وہ رو پڑا جی مجھے ایک دفعہ امیر المومنین کی بارگاہ میں لے جاؤ. مختصر کر رہا ہوں. اس کو لے کے آئے. وہ کہتا ہے حضور میں چھڑ دے. آپ نے فرمایا تو نے چوری کی؟ جی. پکڑا بھی گیا؟ جی. تو فرمایا پھر کس طرح چھوڑ دیں؟ کہتا ہے حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا. تو لکھا ہے کہ امیر المومنین رو پڑے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا پہلی باری پڑھتا ہی نہیں. تو جھوٹ بولنا ہے. وہ تو پہلی بار پکڑتا ہی نہیں. اگر وہ پہلی بار ہی پکڑے پھر تو بچے ہی کوئی نہ حضرت پاک لوگوں کو نکال کے. اگر وہ پہلی بار ہی پکڑ لے پھر تو حضرت بچے کوئی نہ پاک لوگوں کو نکال کے. ہاں وہ کب پکڑتا ہے؟ جب حضرت پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے. ہاں بس اتنا دھیان رکھنا. خود کو اتنا ترم خانہ سمجھ لینا کہ میں پتہ نہیں کیا ہو. صرف اتنا سمجھنا اس نے ہماری رسیاں دراز کر رکھی. جب پکڑنے پہ آئے تو انّا بطش ربک لشدید. وہ نہیں پکڑتا حضرت. کریم ہے وہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کریم ہے حضرت جی. کریم ہے وہ. ہاں کریم ہے وہ بیوی کہتی ہے اچھا چلیں کل مزدوری مانگیے گا. چلو 2 دن کے ذرا زیادہ پیسے آ جائیں گے. اب فرماتے ہیں اگلے دن پھر چلا گیا. پھر اسی طرح حضرت وہ جنگل اور تنہائی ہے. پھر اسی طرح زبان پہ شروع ہوا اللہ 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 اللہ. بھائی جی شرم چھڑ کے کاری لو کی جاندا تڑا ہے. اللہ 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 اللہ. سارا دن اب حضرت بڑی طاقت ہے اس نام میں. سارا دن اللہ اللہ کیا. رات پڑی تو پھر گھر آ گئے. بیوی پھر پوچھتی ہے بیب ایوے نہیں بہ آئے کو کام نہیں کر کے آئے. اب فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کیا ہے. تو کہتی ہے اگر کل سے بھی زیادہ کیا تو پھر پیسے؟ اب فرماتے میں نے ٹالا. نہیں سارے مانگ رہے تھے. اس میں بھی ایک بڑا راز ہے. عاشقوں کے بڑے انداز ہوتے ہیں. میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا نا تو وہاں ایک ہمارے بزرگ تھے. ان کی پریس تھی کتابت کرتے تھے. تو میں ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس جایا کرتا تھا. تو ان کو حضور غوث پاک سے بڑی محبت تھی. انہوں نے اپنی اس گلی کا نام بھی رکھا ہوتا کوچہ غوثیہ. وہ ہر ماہ 11ویں شریف بھی دلاتے تھے. تو ایک دن 11ویں شریف ہی تھی تو کوئی ان کے دوست ہی ہیں تو اپنے پیر صاحب کو بھی لے آئے اس 11ویں شریف پہ. وہ ختم ہو گئی تو بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے. دعا ہو گئی. کھانا کھایا. بعد میں ہماری پھر پرسنل سی. اس کے بعد نہ جو دعا ہوئی مجھے پہلے دن اس دن پتہ چلا کہ وہ جو قادری صاحب ہے نا ان کی اولاد نہیں کوئی. وہ جو دوست ہے نا اپنے پیر صاحب کو لے کے آئے انہوں نے بعد میں پھر کہا جناب قادری صاحب بھی دعا فرمانا دی اولاد کوئی. پیر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے. ہم نے بھی اٹھا دی. قادری صاحب نے نہیں اٹھایا. میں لطفل مکتب تب بھی تھا آج بھی. مجھے بھی غصہ لگا. پھر قادری صاحب نے ایسا نہیں کرنا چاہیے. پیر صاحب نے ہاتھ چکے نا چکنے چاہیے تھے. پیر صاحب کو بھی اس بات کا غصہ لگا اور انہوں نے جاتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا کہ قادری صاحب سے سلام نہیں لی. اس طرح چلے گئے. خیر اس دن تو بات نہیں ہوئی. اگلے دن جب میں گیا نا وہ خط ٹھیک کرنے کے لیے میں نے قادری صاحب سے پوچھا میں حضور کل چنگی نہیں کی تھی کی ہوا ہے؟ میں پیرا نے تہاڈی اولاد دی دعا واسطے ہاتھ چکے نا تسی ہاتھ نہیں چکے ہیں. اب ذرا سننا ذرا جی مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. عاشقی بابا جی دنیا وکھری ہے. اس کے اصول وکھرے ہیں. اس کے قواعد وکھرے ہیں. اس کے قوانین وکھرے ہیں. یہ یونیورسٹی وکھری ہے حضرت جی. ہاں مجھے کہتے ہیں اوے کاکے ہم نے گل تے دس میں جناب جو اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں. میں جناب اللہ دی مرضی نہ فرمان لگے پھر میں کون کتا ہوں دی مرضی دے خلاف ہاتھ چکنا. اوے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. ہے ایتھے مرضیاں کری آؤ تے کری آؤ. بس اپنی مرضیاں نہ کرو. اللہ دے محبوب علیہ السلام دی مرضیاں دے سامنے سر تسلیم خم کر.
हो जाओ जी, विक जाओ, वो बड़ा नफे का सौदा जी। गमकोल शरीफ देखा नहीं, वो बिके ही तो थे, वो है जिंदा पीर रहमतुल्लाह बिके ही तो थे। कैसी रौनकें लग गई उस वीराने में, कैसी रौनक, कैसा शहर आबाद हो गया। ये बिकने की बरकतें हैं हजरत हैं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, बिक जाओ। वो फरमाते हैं, बीवी कहती है फिर पैसे, फरमाते हैं मैंने कहा मुझे मांगते हुए शर्म आ गई है। तो बीवी साहबा थोड़ा गुस्से में आके कहती बीबो मुझे तो कल जाओगे ना, तो जाके काम नहीं शुरू करना, पहले 2 दिन के पैसे लेने ही नहीं, अगर तो दे तो फिर उसका काम करना, नहीं तो किसी और का करना जाके। हाय ये हजरत जी को सूफी समझेगा ये तीर किस तरह लगता है इधर आके। बुल्ले शाह साहब ने कहा था ना, सोने मिलन नजारा ऐसा नहीं यार होता। वो अम्मी है 5 रुपए के लिए रब के रसूल को छोड़ देते हैं। यही है जिन्होंने गर्दनें उतरवा दी लेकिन यार का दर नहीं छोड़ा। सोने मिलन हजारा ऐसा नहीं यार बटाना। फरमाते मैं सारी रात सिस्कियां लेता रहा, उसने क्या दिया है, कहाँ जाऊं उसका दर छोड़ के, है कोई ऐसा करीब है। फरमाते रात गुजारी, तीसरा दिन आया मैं फिर चला गया, सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाते सारा दिन उसी तरह गुजारा, रात पड़ी तो घर आ गया। फरमाते जब घर के करीब आया ना तो बड़ा परेशान, वो हबीब वो 2 दिन तो टाल लिया, अब उसे क्या कहना है, क्या बहाना लगाना है, पता नहीं आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं, जो मुझसे सुना ही ना जाए, मेरे महबूब की कोई बेअदबी ना कर दे। फरमाते मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ जाओ, घर उस वक्त जाऊंगा जब सो गई होगी, दीवार फैलाऊंगा, चला जाऊंगा, रात तो गुजारो ना, कल देखेंगे। हाय हाय। फरमाते हैं बाहर बैठ के फिर शुरू हो गया उसी तरह, ठीक है अल्लाह। क्योंकि हजरत मजा नहीं दे रही, इसलिए मैंने भी अपनी कहा इतने बंदे बैठे तो हमसे चाहिए कि कैफो मस्ती तारी है। वो फरमाते हैं मैं सारा बैठ के न करता रहा। फरमाते हैं वो जब आधी रात हुई ना तो मैं घर आ गया, लेकिन फरमाते जब घर आया तो घर का सारा मंजर बदला हुआ, घर से धुआं उठ रहा और कुछ पकने की खुशबू आ रही। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, आधी रात को फकीर के घर चूल्हा कैसे जला, ये क्या हो गया। अब तो दीवार फैलाने का सवाल ही नहीं था, अब तो सीधे जाना था। फरमाते मैंने दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला। फरमाते बड़ी खुश, कपड़े भी नए पहन रखे। फरमाते मैं हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है, और इसने कपड़े नए कहाँ से लिए। फरमाते सवाल तो मैंने खुद से किया लेकिन जवाब वो देती है, कहती है बीब भाई तुसी किदे कल काम कर दे रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ मालिक तो वाकई बड़ा करीम है, आपका मालिक तो वाकई तो बड़ा करीम है। फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहती अंदर आके खुद ही देख ली। फरमाते जब अंदर जाके देखा तो जिस चीज की जरूरत थी ना सब का ढेर लगा। और रो के कहती है आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ज्यादा काम भी किया, आपका मालिक इतना करीम है, आपको उसने परेशान नहीं किया, ये बंदे भेजे थे सारा कुछ वो देख के गए हैं। फरमाते मैं रो पड़ा। तो फरमाते जब मैं रो पड़ा था मुझे देख कर कहती है रो ना, खाली सामान नहीं आया साथ पैगाम भी आया है। फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या आया है, तो कहती पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। तू काम में कमी ना आने देना, हम मजदूरी में नहीं आने देंगे। हमारी बेवफाई पर भी इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। आज वक्त है हजरत, आज वक्त है, अपना वक्त जाया न करो, सारे नमाज की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ो, ठीक है इंशाअल्लाह। वो पढ़ के तो देखो यार, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। आज वक्त है, अपना वक्त जाया न करो, अपना वक्त जाया न करो। खूब जो है ना वो खूब
ماشاءاللہ. تو خوب جو ہے نا وہ خوب اللہ اللہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, خوب اللہ اللہ. آج زبان چلتی ہے بھائی, اس کو چلا لو, اس کو. آخری بات بس میں کر کے گفتگو ختم. وقت بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی, ہاں حضرت, یہ حضرت امام باقر کے مرید ہے. جب امام باقر کو پابند سلاسل کیا گیا نا, تو یہ اپنے مرشد امام باقر رحمۃ اللہ تعالی سے ملنے گئے. صوفیہ نے لکھا ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی نے بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی کو نا لفظ جیم لکھ کے دیا. کیا لکھ کے دیا؟ لفظ جیم. اس میں صوفیہ نے بڑا کلام کیا ہے کہ جیم سے کیا مراد تھی. بہرحال کچھ نے لکھا ہے کہ جیم سے مراد تھی جذب, اور دیوانہ ہو جائے بہلول. تو حضرت بہلول پھر دیوانے ہی ہوئے, جذب. ساری زندگی اس مرد کلندر پہ جذب تاری رہا. وہ لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت بازار کے وسط میں بیٹھے تھے, جذب تاری تھا بابے پہ. تو کیا کرتے تھے, زمین پہ لکیریں کھینچتے تھے اور پھر نہ کہہ کے خود ہی مٹاتے تھے. تو عصر کا وقت تھا, تو ہارون الرشید سیر کے لیے نکلے. تو جب ہارون کا گزر ہوا نا, تو ہارون کی نظر حضرت بہلول پہ پڑی. تو بڑا حیران ہوا, ہوئی یہ تو ویرانوں میں رہنے والا ہے, یہ بازار کیا کرنے آ گیا. اس نے وہ قافلہ رکوایا, تو پردہ اٹھا کے نا, اپنے کجاوے کا پردہ اٹھا کے حضرت بہلول کو مخاطب کر کے کہتا ہے, بہلول وہ خیر تو ہے, آج تو بازار میں کیا کرنے آ گیا. تو ویرانوں میں رہنے والا ہے, تو دیوانہ ہے, بازار میں کیا کرنے آیا. تو ذرا سننا حضرت بہلول نے کیا راز بتایا. آپ نے فرمایا, ہارون میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے. اور حضرت جی دکھ کی بات ہے, آج کبھی ہمیں بھول کے بھی خیال نہیں آیا کہ یار میرا اللہ اور میرے اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض. کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آیا. اور فرماتے ہیں میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے ہیں. وہی پیسہ تھا نا, بادشاہت تھی, فقیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو پوچھتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو حضرت بہلول رو کر فرمانے لگے, آپ نے فرمایا, ہارون کوئی آج وہ تو مانتا ہے, یہ نہیں مانتے. آج وہ مانتا ہے, وہ مانتا ہے, لیکن یہ نہیں مانتے. وہ لکھا ہے کہ وقت گزر گیا. پھر ایک دن ہارون سیر کے لیے نکلا, تو کیا دیکھا, حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں. وہی حالت ہے, زمین پہ لکیریں کھینچتے ہیں اور پھر خود ہی مٹاتے ہیں. بڑا حیران ہوئے. اس دن بازار, آج قبرستان. پوچھا بہلول خیر تو ہے, اس دن بازار آج قبرستان. آپ نے فرمایا, ہارون بس جگہ ہی بدلی ہے. کام وہاں بھی جو کر رہا تھا, یہاں بھی وہی کر رہا. وہاں بھی بیٹھا مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا, آج یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. بات یاد آ گئی. پوچھا بہلول اس دن تو نہیں ہوئی تھی, آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو آگے سے حضرت بہلول نے جواب کیا دیا. آپ نے فرمایا, ہارون آج یہ تو مانتے ہیں, آج وہ نہیں مانتا. ہاں آج وقت ہے, آج منا لو اس کو, آج منا لو اس کو, وہ مانتا ہے.